الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ماہ رجب کی آخری جمعرات کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ آج کا وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے اور ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے، بہت ہی زیادہ پاورفل ہے۔ اس وظیفے کو ہرگز آپ نے اگنور نہیں کرنا ہے، اور یہ عمل اتنا خاص ہے کہ اس وظیفے سے رزق کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ اور اس وظیفے کو آپ نے نہ ہی کسی چیز پر پڑھنا ہے، کسی دانوں پر پڑھنا ہے، کسی تسبیح پر پڑھنا ہے، بلکہ اس عمل کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ اور جیسے ہی آپ اس عمل کو مکمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں رزق کا ڈھیر لگا دے گا۔ تو آپ نے یہ وظیفہ جو آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، آپ نے اس کو ضرور کرنا ہے، اور اس وظیفے کو، اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ اور میرے جن بہن بھائیوں نے دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا ہے، ضرور ہماری ویڈیو کے آخر میں اپنا نام ضرور دعا میں شامل کروائیں۔ ویڈیو کو فل دیکھیں اور نیچے کمنٹ باکس میں آ کر اپنا نام شامل کروائیں، کیونکہ جمعرات کے دن خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جاتا ہے، تو آپ لوگ بھی ضرور اپنا نام دعا میں شامل کروایا کریں۔ ماہ رجب کا مہینہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس کی جمعرات کا دن ہے، تو جمعرات کا دن تو بہت ہی زیادہ بابرکت ترین دن ہے۔ اس دن فرشتے خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے اس بندے کی مدد کراؤ، اور پھر اس دن خاص طور پر لوگوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ اور اس دن اکثر آپ نے دیکھا ہے فقراء حضرات کثرت کے ساتھ گھروں میں آتے ہیں، تو کبھی بھی کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں۔ جتنا ہو سکے جمعرات کے دن صدقہ و خیرات ضرور کرنا چاہیے، اور ہے بھی ماہ رجب کا مہینہ۔ رجب کے مہینے میں کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے والوں کو بہت زیادہ اجر عطا کیا جاتا ہے، اور وہ محروم رہ جاتے ہیں جو کہ ماہ رجب کے مہینے میں صدقہ و خیرات نہیں کرتے۔ صدقہ و خیرات آپ کسی کو بھی کر سکتے ہیں، اپنے غریب رشتہ داروں کو۔ سب سے پہلے تو اپنے گھر میں دیکھیں، آپ کے گھر میں کوئی غریب رشتہ دار ہے تو سب سے پہلے اسے دیں، اور اگر نہیں ہے محلے میں پڑوسی ہیں، کوئی بھی ہے جو یتیم ہے، اسے صدقہ و خیرات کریں۔ پھر جو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یتیم بچے، ان کو آپ صدقہ و خیرات کریں۔ تو جمعرات کے دن پھر آپ نے کثرت کے ساتھ درود پڑھنا ہے، اور استغفار کو اپنی زبان پر رکھیں، کیونکہ ماہ رجب میں جو استغفار کثرت کے ساتھ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور جن کے گناہوں کو اللہ کی ذات بخش دیتی ہے، ان کی ہر دعا قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں جن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، جن کی ہر آرزو براتی ہے، جن کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ تو گناہ گار آ جائیں اور اللہ کی رحمت سمیٹ لیں، کیونکہ عذاب نار سے بچنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس مہینے میں ہرگز کسی کو بد دعا نہ کریں، کیونکہ ماہ رجب میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، چاہے اچھی ہو چاہے بری۔ رجب المرجب بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، تو اس دن کا آج عمل آپ کے لیے میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے، آپ کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں، اس کے علاوہ آپ کے گھر میں رزق کی برسات ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بے شمار رزق سے نواز دے۔ اگر آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، آپ نے کسی کو پیسے دینے ہیں لیکن آپ کے پاس اتنا نہیں کہ آپ کسی کو دے سکیں، یا آپ نے اپنا گھر خریدنا ہے، اپنے ذاتی گھر خریدنے کے خواہش مند ہیں لیکن آپ کے پاس پیسہ نہیں کہ آپ ذاتی گھر خرید سکیں،
تو آپ ماہ رجب میں اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کے پاس اس قدر وافر مقدار میں پیسہ ہوگا کہ آپ غریبوں محتاجوں میں تقسیم کریں گے۔ تو عمل کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں جنہیں ہم نے ذہن نشین رکھنا ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ پھر 5 ٹائم نماز کی ادائیگی، جو نماز کی ادائیگی نہیں کرتا اس کے وظیفے بھی کام نہیں آتے، تو 5 ٹائم نماز کی ادائیگی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنے والدین کی تعظیم کرنی ہے، اپنے والدین کو دکھ نہیں دینا ہے، اور پھر آپ نے غریبوں کی مدد کرنی ہے۔ جب آپ کھانا کھانے لگیں تو کھانے کو ضائع نہیں کرنا، کیونکہ جو کھانے کو ضائع کرتا ہے اس کے رزق میں بھی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے اپنے رزق کو، اپنے کھانے کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ماہ رجب کی آخری جمعرات آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں کسی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر آپ نے نماز پڑھنی ہے، ایسے ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ نے وظیفہ کرنا ہے جہاں سے آسمان نظر آئے، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ آئے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر، صرف ہاتھ کی انگلیوں پر سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے 300 بار یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ، یہ آپ نے 300 بار پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک دینا ہے۔ اور پھر آپ نے دعا مانگنی ہے، اے 2 جہانوں کے رب، اے 2 جہانوں کو پالنے والے رب، تو پتھر کے کیڑے کو بھی رزق عطا فرماتا ہے، اے میرے مولا اس وظیفے کی برکت سے مجھے بے شمار رزق عطا فرما۔ آپ اس دعا کو کیجئے اور آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے آپ کے گھر میں رزق کا ڈھیر لگ جائے گا۔ اور اللہ کی آپ اس دعا کو کیجئے اور آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے آپ کے گھر میں رزق کا ڈھیر لگ جائے گا۔ اور اللہ کی آپ اس عمل کو کیجئے، اور جمعرات کی آخری جو جمعرات ہے اس کی دعاؤں میں اپنا نام شامل ضرور کروائیں انشاءاللہ العزیز۔ ہمارے ہاں جمعرات کے دن خصوصی دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو 20 بار درود پاک پڑھ کے ضرور کمنٹ میں میسج کیجئے انشاءاللہ العزیز۔ جو کوئی درود پاک پڑھے گا ان کا نام دعا میں ضرور شامل کیا جائے گا، اور اپنے جو بھی مسائل ہیں، جس کسی چیز کے لیے آپ دعا کروانا چاہتی ہیں، تو اس اپنے مسئلے کو لکھ کر ہم سے ڈسکس کیجئے انشاءاللہ العزیز۔ آپ کے لیے اسی پریشانی کے حل کے لیے دعا کی جائے گی۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اسی طرح سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارا ساتھ دیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور بتائیے گا، اور آپ کو مزید کوئی وظیفہ چاہیے تو آپ ضرور کمنٹ میں میسج کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے ویسا ہی وظیفہ لایا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں، فی امان اللہ۔